اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالۃ الحقوق کی بات کرتے ہوئے اب ہماری گفتگو ایسے موڑ پہ پہنچی ہے جہاں امام نے دو اہم شخصیتوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ ان کو بیان کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، ایک آقا کا حق اور ایک غلام کا حق۔ آقا اور غلام کے حق کو سمجھنے سے پہلے ہمیں آقا اور غلام کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہوگا کہ غلام کسے کہتے تھے، غلام اور کنیز کون لوگ تھے، ان کے کیا حقوق تو اس میں بیان ہوں گے، وہ کون لوگ تھے، ان کا اسٹیٹس کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا، ان کا کیا حیثیت کیا تھی عرب سماج میں۔ جب ہم اس کو سمجھیں گے تب ہمیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ ایک اہم مسئلہ یہ بھی آئے گا کہ ہم جبکہ اب آج 21 سینچری میں غلام ختم ہو گئے ہیں، کنیز نہیں ہیں، تو ہم اس کے بارے میں کیوں جانیں، کیوں پڑھیں یا کیوں سمجھیں۔ لیکن ہمارے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جب اسلام آیا اور تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات اسلامی میں غلام اور کنیزوں کا کیوں حق بیان کیا گیا، کیا ان کے رول تھے سوسائٹی میں۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہوگا، اگر ہم آج کے نوجوان بچے سے غلام کی بات کریں یا غلاموں کے بارے میں بات کریں کہ غلام ہوتے تھے، غلام کو آزاد کر دیا پیغمبر، یا بہت سے جیسے AMU کے انٹرنس ٹیسٹ وغیرہ میں سوالات آتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیو گرل کا کیا نام تھا اور غلام کا، تو آدمی غلام اور کنیز سے کیا کانسیپٹ سمجھتا ہے؟ وہ ایک لے مین کانسیپٹ یہ ہے کہ سرونٹ، جیسے نوکر ہوتے ہیں ویسے ہی غلام اور کنیز ہوا کرتے تھے۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے، لیکن غلام اور سرونٹ کی پوزیشن سیم نہیں تھی ایسی جیسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ سرونٹ کے بہت اچھے اسٹیٹس اور مقام ہے، ان کو سیلری ملتی ہے، ان کو بہت ساری چھوٹیں، جبکہ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ جب اسلام آیا اس سے پہلے عرب معاشرے میں اور دوسرے، ایسا صرف نہیں ہے کہ عرب معاشرے میں، عرب کے علاوہ روم، افریقہ اور جو بھی ممالک بیزنٹائن امپائر جہاں جو بھی حکومتیں پھیلی ہوئی تھیں وہاں غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، اور یہ پرتھا صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ جو لوگوں نے یوسف نامہ سیریل دیکھا ہوگا اس میں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا اور لے کر گئے ان کو، تو باقاعدہ آپ یہ دیکھیں کہ بردہ فروشوں کی جو ہے وہ بازار لگتی تھی اور غلاموں کو جانوروں کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ ان کے میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس بتائے جاتے تھے۔ غلاموں کو ایک چین میں باندھ کے، غلام اور کنیزوں کو ایک چین میں باندھ کے بازار میں رکھا جاتا تھا، اور پھر بردہ فروش جو ہوتا تھا، جو غلاموں کو بیچنے والا، وہ بلند آواز سے ان کے میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس بتاتا تھا کہ لے جاؤ اس غلام کو، لے جاؤ، یہ ایسا غلام ہے جو کم کھاتا ہے اور بہت کام کرتا ہے، دیکھو اس کا جسم کتنا مضبوط ہے۔ اس طرح سے جیسے ایک جانوروں کو بیچا جاتا ہے اس طریقے سے غلام کو بیچا جاتا تھا۔ غلام کا کوئی مقام و حیثیت نہیں ہوتی تھی، ان کو بہت سے ایسے آقا ہوتے تھے جو ان کو ٹائی کر کے، یعنی ان کو جانوروں کی طرح رسی چین سے باندھ کے رکھا جاتا تھا۔ صرف وہ غلام ایسے ہوتے تھے جو اپنی شرمگاہ کے حصے کو، نیچے کے پورشن کو چھپا کے رکھتے تھے، باقی وہ نیکڈ ہوتے تھے۔ موسٹ آف دی وقت جو ہے وہ اوپر کے لباس کو نہیں پہنتے تھے، عام انسان کی طرح ان کے لباس نہیں ہوتے تھے تاکہ دور سے ہی پتہ چلے کہ وہ غلام ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ ان کو جانوروں کی طرح، جیسے جانوروں کو ثانی بھوسے وغیرہ کھانے کے دیے جاتے ویسے انہیں باسی کھانے اور ثانی کی طرح سے ان کو کھانا دیا جاتا تھا۔ ایک انسان کی طریقے سے وہ مطلب اپنے آقاؤں کے ساتھ گھروں میں ساتھ میں بیٹھ کے نہیں کھا سکتے تھے، ساتھ میں بیٹھ کے کیا بلکہ وہ چیئر، کرسی اور اس طرح کی چیزوں پر بیٹھ کر یا تخت پر یا مسند پہ بیٹھ کر نہیں کھا سکتے تھے۔ وہ بالکل ایک اینیمل لائف جی رہے تھے، اس کو تصور کیا جائے گا، اور یہ ہر جگہ جتنی امپائرز تھیں سب جگہ پہ تھا۔ جب اسلام آیا تو اس نے ان لوگوں کے غلاموں اور کنیز کے حقوق کی بات کیا، ان کے رائٹس کی بات کیا۔ فار دا فرسٹ ٹائم اسلام نے بات کیا۔ اسلام نے، اب یہ بھی ایک چیز آتی ہے کہ جب اسلام مذہب آیا، دین اسلام آیا، تو اس نے کیوں نہیں اس پرتھا کو، یعنی اس غلام پرتھا کو یا یہ غلامی کی پرتھا کو یا سلیوری کو کیوں نہیں آل آف اے سڈن ایبولش کر دیا، ختم کیوں نہیں کر دیا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے ہمارے لیے
آلدو کی ویڈیو جو ہے وہ لانگ ہو رہی ہے، اگر چاہیں تو آپ اس کو اسپیڈ میں 1.5 1.25 کی اسپیڈ میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جاننا ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو ہوا یہ کہ اسلام ایبولش کیوں نہیں کر دیا؟ تو آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک حاکم، حکمراں یا کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھے، وہ اللہ کے نمائندے تھے اور وہ سوسائٹی کے نفس کو سمجھتے تھے۔ اسی لیے بہت سی چیزوں کے حرمت، یعنی جو چیزیں حرام ہوئی، کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو آل آف اے سڈن حرام کر دیا گیا، فوراً کے فوراً حرام کر دیا گیا۔ جیسے نکاح کے معاملات میں ایک عورت کئی مردوں سے شادی کرتی تھی، اس کے کئی شادی بھی کیا کئی اور مردوں سے ریلیشن ہوتا تھا، اس کو فوراً اسلام نے حرام قرار دے دیا۔ ایسے کچھ حکم تھے جن کو اسلام نے جو بالکل سماج کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ان کو فوراً ایبولش کر دیا، ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک حرمت شراب کا حکم ہے۔ حرمت شراب کی جب بات کی جائے تو اسلام نے اس کو بھی اسٹیجز میں کیا، کیونکہ وہ اتنے عادی ہو چکے تھے، ہیبیچول ہو چکے تھے وائن کے، شراب کے، کہ اگر اس کو ایک ہی رات میں، دیکھیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ڈکٹیٹر بادشاہ نہیں تھے، بلکہ نفس سوسائٹی کی سمجھتے تھے اور وہ اخلاق سکھانے آئے تھے۔ یاد رکھیے، بروں کو ختم نہیں کرنا تھا بلکہ برائیوں کو ختم کرنا تھا، سوسائٹی کو چینج کرنا تھا، سوشل ریفارم لانا تھا۔ ہمیں جیسے کہا جائے تو طالبانی وہ سوچ نہیں تھی کہ بس فوراً کے فوراً اس کو ختم کر دیا، بلکہ نبی اس چیز کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ رات میں کوئی آدمی آئے اور وہ کہے کہ یہ چیز حرام ہو گئی ہے اور صبح یہ بنا سوچے کہ صبح میں لوگوں کو یہ چیز بند کر دی گئی ہے، یہ چیز ختم کر دی گئی ہے، بنا یہ سوچے سمجھے کہ صبح میں لوگوں کو، رعایا کو اس کی کیا تکلیف اٹھانی پڑ سکتی ہے، کیا پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا معلوم تھا کہ ہیبیچول ہیں، عادی ہیں، اس کو اسٹیجز میں انہوں نے حرام کیا کہ جب نماز کی حالت میں ہو تو شراب کے قریب نہ جاؤ، جب اس طرح سے ہو تو اس کو مت، حرمت والے مہینے میں اوائڈ کرو، اس طرح سے اسٹیجز وائز۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس کو پوری طرح سے حرام قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے سوسائٹی جو ٹوٹلی بیسڈ کر رہی تھی، جس کا اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں، اکنامک سسٹم جو بیس کر رہا تھا عرب سوسائٹی کا، وہ سلیوری پہ بیس، مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹلی سلیوری پہ بیس کرتا تھا، لیکن سلیوری ایک اہم بیک بون تھا، فائنینس کے اعتبار سے مارکیٹ کا ایک بیک بون تھا، جس میں لوگ دوسرے ممالک سے آ کے غلام کو بیچتے تھے، یہاں سے جا کے خرید کے لے جا کر دوسری جگہوں پہ بیچتے تھے۔ تو اس کو اگر آل آف اے سڈن ایبولش کیا جاتا تو وہ فائنینشیلی جو ہے پوری مارکیٹ کولیپس کر جاتی، اور پھر اتنے سارے غلام جن کو کہا جاتا کہ حرام ہو گئے، اور جن کے گھروں میں کئی غلام تھے، ان کو فوراً آل آف سڈن آزاد کر دیا جاتا۔ پھر ان کے نان و نفقے کا انتظام کون کرتا، ان کی ذمہ داری کون لیتا، ان کی پرورش کی ذمہ داری کون لیتا۔ اس لیے ضروری یہ تھا کہ ان کے لیے ان کے رائٹس، ان کے استھتی کو سدھار دیا جائے، ان کو آزاد کرانے سے، آزاد بعد میں ہوں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، لیکن پہلے ان کی استھتی کو سدھار دیا جائے۔ اسی لیے نبی نے پہلے کیا کہا کہ دیکھو خبردار ہو جاؤ غلاموں کے حق کے بارے میں، جو تم خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو تم خود پہنو وہ انہیں پہناؤ، اپنے ساتھ ان کو کھانا کھلاؤ، علوم دو ان کو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جنگ بدر کے بعد جو پہلی جنگ اسلام تھی، جو وار کیپٹیو تھے، وار پریزنرز تھے، نبی ان سب کو آزاد کیا، بہت ایزی آپ کے لیے کہنا، لیکن وہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، ملک کو چلانے والے تھے، لہٰذا یہ کیا کہ ان کو سب کو آزاد کر دیتے، سب کو معاف کر دیتے، سب کو معاف کر دیتے، آزاد کر دیتے، تو پھر وہ جنگ احد میں پھر لڑنے کے لیے آتے، پھر قید کیے آتے، پھر چھوڑتے، پھر دوسری جنگ میں لڑنے آتے۔ تو ضروری کیا تھا کہ بروں کو نہ ختم، یا سب کو قتل کر دیتے تو برے ختم ہوتے، برائی تو نہیں ختم ہوتی۔ تو نبی نے کیا کہا، جتنے وار پریزنرز ہیں ان سب کو آپ لوگوں میں بانٹ دیا، قیدیوں کو جو مسلمان تھے ان میں بانٹ دیا، ایک کو ہر قیدی، جو لوگ قیدی ہوتے تھے وہ غلام ہو جاتے تھے، ان کو غلام کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، لیکن نبی نے مسلمانوں میں سب کو ایک غلام بانٹ دیا اور کہا خبردار دیکھو انہیں غلام سمجھنا نہیں، جو خود کھانا وہ انہیں کھلانا، جو خود پہننا وہ انہیں پہنانا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ عربوں میں سے، مسلمانوں میں سے جو علوم تمہیں آتے ہیں وہ ان غلاموں کو سکھانا، اور ان غلاموں سے جو وار کیپٹیو سے، وار پریزنر سے کہا تھا تمہیں جو علوم آتے ہیں وہ ان کو سکھانا۔ تمہارا کمپنسیشن یہی ہوگا کہ جو علوم، جو تم میں سے بیسٹ آرچرز ہے، جو تم میں سے بیسٹ جو ہے
इन्फेंट्री में जा सकता है, घुड़सवारी में बेस्ट है, वो उलूम मुसलमानों को सिखाए, वही उसका कंपनसेशन होगा, उसको आज़ाद किया जाएगा। लेकिन जब वो मुसलमानों के साथ कुछ दिनों तक रहे, उसका नतीजा ये रहा कि वो दिल से मुसलमान हो गए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देखिए हुक्म इस्लाम, बहुत लंबी वीडियो है, बहुत शॉर्ट में कह रहे हैं कि नबी इस्लाम ने इसको ख़त्म करने के लिए स्लेवरी के लिए उनके हक़ को रखा कि देखो अगर किसी से एक रोज़ा छूट जाए तो 60 गुलाम को आज़ाद करे, स्टेप बाय स्टेप, एक साथ नहीं। ये कंपनसेशन में जो गुलाम को आज़ाद किया जाने लगा, उसके सवाब बताए गए कि जो गुलाम को आज़ाद करे उसका सवाब ये है, उसका सवाब ये है, उसका सवाब ये है, इस चीज़ के कफ़ारे में गुलाम को आज़ाद करो, इस चीज़ के कफ़ारे में गुलाम को आज़ाद करो। धीरे धीरे आदी बनाया गया मुसलमानों को कि वो गुलाम को आज़ाद करना सीखें, और उनके साथ ऐसा ट्रीट किया कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले जो बेटे हैं वो नबी के गुलाम थे, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा, जिन्होंने जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने नबी को गिफ्ट किया था, और वो जनाब ज़ैद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में ही उनके गुलामी में आ गए। लेकिन कितना अच्छा रवैया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ैद के लिए कि जब उनके असली माँ बाप हज़रत हारिसा, उनकी बीवी, मक्के ढूंढते ढूंढते उनको आए और चाहते थे कि जनाब ज़ैद को अपने साथ लेकर जाए, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो नबी के साथ रहेंगे। हज़रत बिलाल जो कि गुलाम थे, उनको खरीद के उनको जब आज़ाद कर दिया गया, पैगंबर ने उनके स्टेटस को बुलंद करने के लिए उन्हें पहला मुअज्जिन इस्लाम बना दिया कि जब वो अजान दें तो सब लोग, अरब के वो लोग आए जिनको शेड्यूल कास्ट से भी बदतर समझा जाता था, जिनको उस ज़माने में बहुत ही बदतर समझा जाता था, इंसान समझा ही नहीं जाता था, उनके स्टेटस को धीरे धीरे तालीमात इस्लामी में बुलंद किया गया। और इसलिए भी स्लेवरी को ऑल ऑफ ए सडन एबॉलिश नहीं किया गया। नबी की एक हिकमत थी कि जो गुलाम अफ्रीका से, इथोपिया से, एबिसीनिया से और फॉरेन मुल्क से जो गुलाम आ रहे हैं, जब मुसलमान उनको खरीदेगा, अपने साथ रखेगा, तो उलूम कुरान भी सिखाएगा, उलूम हदीस भी सिखाएगा, तालीमात दीनी भी सिखाएगा, तो उसका खुद ब खुद दिल ऐसा बदल जाएगा कि वो एक अच्छा मुसलमान बन जाएगा। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए 1000 से ज़्यादा गुलाम वो उन्होंने ख़रीदे और उन्हें आज़ाद किया। उन्हें ख़रीद कर लाते थे, अपने यहाँ तालीमात इस्लामी देते थे, दुआओं का इल्म, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, और फिर उसके बाद उनको आज़ाद करते थे। उसका नतीजा ये होता था कि वो अफ्रीका में गए तो तालीमात इस्लामी लेके गए, वो नाइजीरिया, सोमालिया, जिन ममालिक से भी वो लोग ग़ुलाम बना के लाए गए थे, जब वो आज़ाद हो के अपने मुल्क, अपने सोसाइटी, अपने मुआशरे में गए, आए थे ग़ुलाम बनकर, आए थे काले बनकर, आए थे हबशी बनकर, लेकिन जब यहाँ से आज़ाद होकर गए, इंसानियत का पैगाम लेकर गए, दीन का पैगाम लेके गए, दीन मोहम्मदी का पैगाम लेके गए। इसीलिए इस्लाम ने इसको ऑल ऑफ ए सडन फ़ौरन के फ़ौरन एबॉलिश नहीं किया। और ये देखिए कि ये प्रथा न सिर्फ ये कि इस्लाम, बल्कि इस्लाम ने तो इसको ख़त्म किया, इसके बहुत सारे हुकूक बयान किए, बल्कि जो सिविलाइज, सो कॉल्ड सिविलाइज ममालिक हैं, वहाँ पे 19th and 20th सेंचुरी तक ये चीज़ें आम रहीं और लोग इस पर फ़ख्र करते रहे। और आप ये देखिए जो नेल्सन मंडेला का अपार्थाइड के ख़िलाफ़ मूवमेंट था, जो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में मूवमेंट शुरू किया, वो सब इसी के ख़िलाफ़ था। ये कौन लोग जुल्म कर रहे थे कालों पर, कौन लोग थे जो अपार्थाइड के पर, ये जो अफ्रीका के काले थे उन पर जुल्म कर रहे थे, उस ज़माने के सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोग थे जो आज हुकूक इस्लामी की, जो हुकूक इंसानी की बात करते हैं और इस्लाम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्लाम ने हुकूक के इंसानी को पामाल किया है। उन्हें देखना चाहिए कि नबी, उनके अहले बैत, उनके मानने वालों ने किस तरीके से इस्लाम में इन चीज़ों का ख्याल रखा था। आप ये देखिए जंगी क़वानीन नबी ने पहले मुरतब किए, उस ज़माने में औरतों के हुकूक, ग़ुलामों के हुकूक, कनीज़ों के हुकूक बात की, जबकि कोई इन हुकूक पे अपनी ज़बान खोलने के लिए तैयार नहीं था। ज़रूरत यह है कि हम इस्लाम को करीब से आकर देखें। मुसीबत ये है, बात को ख़त्म करें, मुसीबत ये है इस्लाम को हमने नबी और आले नबी से नहीं सीखा, नहीं देखा। जब हम इस्लाम को देखते हैं और उससे नफ़रत करने लगते हैं तो उसकी वजह यह है कि हम कुछ ज़ालिम व जाबिर हुक्मरां के जाबिराना हरकतों को देखते हुए ये समझ लेते हैं कि शायद ये मुसलमान था तो मुसलमान ऐसे ही होंगे। नहीं, नबी को देखो, अली को देखो, हसन को देखो, हुसैन को देखो, इमाम रज़ा को देखो, इन मुसलमान हुक्मरां और इमामों को देखो तो समझ में आएगा इस्लाम की तालीमात क्या थी। तभी तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन बट इट्स फॉलोअर आर द फर्स्ट।
اسلام بہترین مذہب ہے، اس کے ماننے والے سب سے بدترین ہیں۔ شکریہ۔